ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح لانفسنا، حضور کا ذکر ہماری جانوں کی جان ہے۔ سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح لانفسنا، روح لانفسنا، سائیں کا ذکر جانوں کی بھی کیا ہے؟ ہر جان کی جان ہے۔ کچھ گلائیں نہیں ہوئی، لفظ انہوں نے نا تشریح نہیں کرتی، لفظ ان کی تشریح ممکن نہیں۔ اب بندے کی جو جان ہے نا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سائیں کا ذکر جان کی جان ہے۔ اب بندے میں جان تو ہے، تو جس میں جان ہے اس جان کی جان بھی ذکر مصطفیٰ، نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے؟ بندے کی تو جان کی جان ہے، اللہ کے لیے کیا ہے ذکر مصطفیٰ؟ اب یہ تو کہہ نہیں سکتے نا کہ اللہ کی جان ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، الفاظ ہی مناسب نہیں، مگر یہ تو ہے کہ اللہ کو جتنی خوشی یہ نام سن کر ہوتی ہے کسی اور کام سے، گھر دے رہا ہے اینڈ کر رہا ہے۔ حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے، ایک درویش بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتا تھا، زیادہ پڑھے لکھا کوئی نہیں، جو پڑھے لکھا سادہ آدمی، لفظ عشق بھی ادا نہیں کرتے تھے وہ ٹھیک جس طرح پڑھے لکھے کرتے ہیں، یعنی عشق وہ کہتے عشق، محبوب اللہ فرماتے حیرت ہے کہ ہم کو نعمت عشق انہی کی سوچ سمجھتا ہے، اور جب وہ تشریف فرما ہوتے تو کوئی ہم ان سے بات کرتے درگاہ شریف کرواتے، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ الفاظ بھی ان کے ٹوٹے پھوٹے ہوتے، لیکن جب ان کی معیت میں ہم ہوتے تو دلوں کو عجیب و غریب سرور نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے کی علامت ہے، اللہ کے بندے کی سرور نصیب ہوتا ہے، بلکہ اس کے نام میں بھی سرور ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ عام اللہ کے بندے کا حال ہے تو بندہ خاص کا حال ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے جو بندہ خاص ہے وہ تو ہم نہ قرار ہے۔ عبد دیگر عبد ہو، چیزیں دیگر۔ آپ نے سمجھا یہ کیا کہا ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ؟ عبد دیگر عبد ہو، چیزیں دیگر، عبد اور ہے اور عبد ہوں، اسی سارے آپ کا برامنا کا لال عبد ہوں، عبد دیگر عبد دیگر عبد ہوں، چیزیں دیگر، این سراپا انتظار منتظر۔ کوئی سمجھ نہیں آئی ہے، یہی کرنا چاہیے نہیں ہے پاپا جی کہ اور فرمائیں کہ ای سراپا انتظار منتظر،
منتظر نہیں کہا تھا، منتظر. ہم سارے انتظار میں ہیں کہ دن قیامت کو اللہ سے ملاقات کریں، اور اللہ معراج کی رات خود انتظار مصطفیٰ یہ بندے سارے بما میرے سارے انتظار میں ہے کہ دن قیامت میں رویت باری تعالیٰ ہوگی. دنیا میں اللہ کی رویت ممکن ہی نہیں، اس کی تجلیات دیکھی جا سکتی، اس کے جلوہ، یہ سارا عالم جلوہ ہے، حسن پروردگار ہے، اس کا جلوہ دیکھا جا سکتا ہے، ذرے ذرے میں اس کے جلوے کی نمود. مگر رویت اللہ سبحانہ کو کسی نے پوچھا سیاں پاکاں تو اللہ پاک نے اسے تک لیں گے. آپ نے فرمایا چاند کو تک لیں گے نہ ہے تاکی لیں گے، فرمایا وہ اللہ نے بھی تاکی لیں. قیامت کے روز اللہ پاک کو تو قیامت تک انتظار کیجئے. وانم آپ کو مرنے میں تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں، میرے کار انتظار کیجئے کہ ذات باری تعالیٰ کا دیدار ہو. مگر اس حاضرے گیتی پر ایک ایسی ہستی بھی ہے جن کو زمین میں محمد آسمانوں میں احمد کہتے ہیں. ان اللہ قد اشتاق الى لقائک، اس جملے کا مصداق ذات مصطفیٰ. جیسے اللہ پاک کا الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے، ایسے مرتبہ میں، مقام میں، ذات میں، صفات میں حضور کا کوئی شریک نہیں. بے شک بے شک بے شک کہتے بولو، بے شک این بولو، پھر بولو، بے شک پھر بولو، بے شک این بولے کرو کہ لے پہ ذکر رسول کھل کے کرو گے اندروں زنگ نکل جائے گا. میں نا گرمی کیوں کی ہے سنتے ہیں؟ اور پہلے ایک گھر سمجھائی سی کہ غلام عقل کی قسمت میں وجد و حال نہیں. بغیر عشق میسر اونچا بولو، بغیر عشق میسر اور غلام عقل کی قسمت میں وجد و حال نہیں. عشق جو ہوتا ہے یہ عقل سے نصیب نہیں ہوتا. ساڑھے تو جگہ سیاڑے جڑے ہو گزرے انہوں نے فیصلے اصل چیزیں ہی کوئی نہ انہوں نے مقابلے جنہوں نے ارشاد فرمایا بے خطر پور پڑا آؤ تشے نمرود میں. کون شکر ہے بے خطر کود پڑا
آتش عشق، عقل ہے میرے تماشا لبے برانا، یہ حضور کے نام پر اب مست ہو جاؤ. اے نا سوچو دوجہ برابر لگی کہ چلا گئے گا، اس دن تم کو چلا کہا گیا نا، مقبول ہو گئے. چلے لوگ جو بولتے رہے، مجھے تھوڑا بولتے ابھی تک بول رہے. ہم ابھی چاہیں کہ اس موضوع کو چلا سکتے نہیں چلانا چاہتے، اپنی زبان نہیں خراب کرنا چاہتے. نیک نے نیک، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ضرب تھا اس نے اٹھا. اور ہم پہ تبصرے بھی وہ کرتے ہیں جن سے ہم کو سروکار ہی نہیں، جن سے ہمیں ہمارا نہ ادھر بلاوڑے والے سے سروکار ہے، نہ اقرار سے سروکار ہے، اپنا تو وہ سروکار خدا کے خیال سے. اور نہ بلاوڑے ندی نہ اقرار دی کل ساری سرکار دی، اور جو ادھر ساری کل ساری کل ساری کل ساری کل ساری محمد رسول اللہ. ہمیں تو خبر بھی نہیں ہے کہ کون محفل میں آ رہا ہے. ہمیں لوگ بلاتے ہیں ذکر رسول کے لیے، تو ہم چلے گئے. اب ہماری عادت ہے، تم میں سے کبھی کوئی ایک ایسا ہے جس کے میرے ہاتھ نہیں چومے؟ بولو پھر بولو. اور اس اقرار کو بھول گیا اس کے بھی میرے ہاتھ چومے اے اروائی پہ ہر ایک کے. اب ہم کو تو نہیں پتا کہ کسی نے کیمرے لگا رکھے یہی کیوں نوٹس میں لانے کیا. ہم ایک کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ادھر فوٹو نہیں بنا، ان کے چومے نہیں بنا، ادھر چومے نہیں بنا. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ کام کیا ہے، نیت کیا ہے، معاملہ کیا ہے. ہم نے جب ادھر ہاتھ چومے تو تصویر میں ادھر کو چومیا. اور میرا پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خبر ہی نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے اپنا سروکار نہ کسی کی تیر سے، نہ کسی کے تعویذ سے، نہ کسی کی صحابیت سے، نہ کسی کے اینکر ہونے سے، اور نہ اپنا دل و دماغ میں کسی کا خوف ہے. کل بھی ہم اپنے مصطفیٰ تھے. کیا مشن ہے؟ اگر کوئی بندہ مجھے گالی بھی دے، آپ پڑھو پہلے کلمہ سارے. آپ نے اسے گالی نہیں دی، کریں وعدہ آپ کھڑے کر کے. اگر کوئی ہمیں برا بھی بولے آپ نے خاموشی نہیں، خاموشی نہیں اختیار کرنا. جیسے ہی دیکھو کوئی بات اسی وقت آپ نے دنیا رہی پڑے. پڑھو استغفار کرنا استغفر اللہ. وہ ہمارا مشن ہے. اللہ کرے کاش کرے کہ جو ہم پر ترغیب کر رہے ہیں وہ اللہ کرے کبھی ہماری محفل میں آ جائے، فرق معلوم ہو جائے.
ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. بکھرے ہوئے بالوں کو نہ دیکھو, آپ کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. جہاں طویل دھاگا نہیں چلتا, مصطفیٰ کا ناکہ چلتا ہے. ہم دیکھتے ہیں تعلق کے رسول کو ہے بس. اگر کوئی بندہ ہمارا مخالف بھی نعرہ رسالت لگائے گا, ہم اس کی عزت کریں گے. اگر حضور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا, ہم نہ صرف عزت کریں گے بلکہ جواب دیں گے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اب یہ کوئی بھی لگائے ہم جواب دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کام آپ نے میرے حوالے سے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں, مجھے خود جواب دینا آتا ہے, میں نہیں دے رہا ہوں. آپ کون ہے دینے والے؟ بالخصوص میرے چند مریدین ایسے ہیں, یہ سہیب بغدادی وغیرہ, سن لو کان کوئی خبردار آپ نے کوئی کمنٹ کیا. آپ کو پتہ ہے آپ کا رب آپ کو آزمائش کے ذریعے اوپر لے جانا چاہتا ہے. اگر آپ اپنے مخالف کو جواب خود دو گے تو اللہ رب العالمین بیچ میں سے نکل جائے گا اور تم درود و سلام پڑھتے رہو. سائیں اپنا کام ایسے دوسری پڑھنا, یہی مشن ہے کہ نہیں بولو گے؟ کیا کوئی نئی پٹی ہے یہ؟ جبل دے مرید ہوئے ہو, کوئی اور پٹی چلی ہے؟ اور چلانے بھی نہیں, چلانے بھی نہیں. امید ہے کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی اور نہیں چلے گی پٹی. درود شریف استغفار, درود شریف اور آپ نے جواب نہیں دیا. مگر آپ کو زیادہ بجلی ہے, مجھے پتہ ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی بندہ مجھے برا بلا بولے, میں جانتا ہوں آپ کو پریشانی ہوتی ہے, مگر آپ اس وقت میری صورت کو سامنے لاؤ. ہمارے پیر نے کہا تھا درود شریف نہیں چھڑنا, تو استغفار بھی نہیں کریں. یہ سارے ہمارے بھائی ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہے, جو ہمارے خلاف بولتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. اگر سنی ہے تو اہل سنت والجماعت سے اگر ہے تو ہمارے بھائی ہیں. تھوڑی غلط فہمی دور ہو جائے گی, تھوڑے حصے میں دور ہو جائے گی. لیکن اگر سنی نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو, ان سے ہمارا تعلق کوئی نہیں. جو اہل سنت نہیں ہے تو اس کو تو میں چنتا ہوں. اگر اپنا کوئی سنی بھائی ہم سے پریشان ہے یا ہمارا کوئی جملہ اس کو سمجھ نہیں آیا, ہم اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. ایک مرتبہ پھر سن لیں, اگر کسی ہمارے سنی بھائی کو ہمارے کسی جملے سے رنجیدگی ہوئی تو ہم اللہ سے تو ہر وقت کی معافی مانگ رہے ہیں, اس کے قدم تک پکڑنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر وہ اہل سنت سے نہ کوئی ہو اور اس کو ہم سے تکلیف ہو تو معافی تو درکنار, ہم رخ بھی ادھر نہیں کرنا چاہتے کہ بستر لگا ہوا ہے اپنا تیری گلی. باقی آپ کو بتائیں ہم سے پریشان کون ہے, وہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں. اول نمبر ہم سے پریشان وہ ہے جو ٹھوک کے ذکر رسول نہیں سننا چاہتا. دوم نمبر ہم سے وہ پریشان ہے جس کے سامنے ہم ذکر صدیق اکبر کرتے ہیں اور اس کی قلب میں حضور کے یار کا احترام نہیں. تیسرے نمبر پر ہم سے پریشان وہ ہے کہ جب ہم ذکر علی کرتے ہیں اس کو اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں, لہذا وہ بھی ہم سے ٹینشن میں ہے. چوتھے نمبر پر ہم سے بہت پریشان ہوا ہے جس کو یا تو حضرت غوث اعظم الجیلانی سے یا حضرت مامون بن الرسول خواجہ معین سے یا لاہور کے والی علی حجویری سے یا پاک پٹن کے راج دلال فرید سے کچھ الجھن ہے. تو ان الجھنوں کی بنا پر چوتھویں ٹینشن اس کو ہم سے ہے کہ یہ اہل بیت کا ذکر کرنے
کرنے میں بھی چوکتا نہیں، اصحاب عزت و توقیر میں بھی پیچھے ہٹتا نہیں، اور جہاں بابے کا ذکر ہو وہاں بھی سینہ اسی کا نظر آتا ہے۔ تو آپ نے کوئی ٹینشن لینی نہیں۔ ہاں اگر کوئی سنی مسلمان اہل سنت والجماعت جس کے دل میں حضور پر نور کا عشق ہے، نمبر 2 صحابہ پاک کا احترام ہے، نمبر 3 اہل بیت کے عشق سے اس کا سینہ لبریز ہے، نمبر 4 اولیاء کاملین کا وہ ماننے والا ہے۔ ان 4 وصفوں کا مالک اگر کوئی مجھ سے آ کر یہ کہے کہ تیرے فلاں جملے نے ہمیں تکلیف دی، واللہ العظیم ثم واللہ باللہ تاللہ ہم اللہ سے تو معافی مانگتے ہیں اور مانگیں گے اور مانگتے رہیں گے، اس شخص کے بھی قدموں میں گر جائیں گے کہ اے عاشق رسول، اے غلام مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ کا نوکر ہے، ہم تیرے نوکر۔ لیکن اگر کوئی دوسرا پریشان ہے دنیا، اس کے پر وقت ضائع نہ کرو، اس پر وقت ضائع نہ کرو۔ آپ مثلا یہ اسی سہیب سے میں کہتا ہوں، اٹھ کے کھڑے ہو، تم سے بھی میں پوچھتا ہوں، جتنے آپ نے رپورٹ مجھے کی ہے اس سارے ٹائم میں کتنی مرتبہ مشرک پڑا اللہ، اور کتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھا؟ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارا کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کہا تھا ٹیلی فون پہ جب آپ نے مجھے بولا کہ کچھ لوگ وہ مولا مرتضیٰ والی بات کے حوالے مانگ رہے ہیں، میں نے وہ حوالے خود شیئر کیے اپنے میرے اس آئی ڈی سے، میں نے خود شیئر کیا۔ آپ کا کام نہیں ہے، آپ بچے ہیں، آپ کا یہ میٹر نہیں ہے، آپ کا میٹر ہمارا ہے۔ مثلا میں ابھی کی ایک کتاب کھول کے آپ کے سامنے رکھوں، آپ پڑھ لیں بولیے، اور وہ بھی نہیں پڑھ سکتا جو یہ کہتا ہے کہ گایا والا، وہ پڑھ کے ہم ہی سنائیں گے یا علماء سنائیں، تو وہ میرا میٹر ہے، میں حوالے دوں گا، جس کو چاہیے ہوں گے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کی خدمت کریں گے۔ آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ یہاں ایک مسئلے کا ایک جگہ میں نے بیان کیا، کچھ حضرات کے علم میں نہیں تھی وہ بات جو میں نے بیان کی، اس پر تبصرہ ہوا، یہاں حضرات آ گئے، یہ کافی سالوں پہلے کی بات ہے، یہ تقریباً 10 سال ہو گئے، 9 یا 10 سال۔ جب وہ تشریف فرما ہوئے تو ہم نے امرود کروائے یوسف شاہ سے اور کھائے نہیں، امرود کرائے اور چائے بنائے، کون سا بھاگ رہے ہیں بات کرتے ہیں۔ تو وہ خدا کے بندے بادشاہ تھے، اپنی عوام میں سے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں میاں آنے سب تیرے امرود میں ہاتھ بھی نہیں رہا، تو میں کہہ جاتا امرود نو کی غلطی چلو ہوئی نہیں ہے تو میرے تو ہوئی، امرود تو نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں تہاڑے کو کھانے کو وہ بات تھوڑی دیر میں جب معاملہ کلیئر ہو گیا، امرود بھی کھا لیا، چائے بھی پی، اور اس محفل کی برکت سے اللہ رب العالمین نے میرے اور ان کے دلوں کو نور اور عشق رسول سے بھر دیا۔ آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہدایت نہیں بانٹ سکتے، یہ پہلی بات یاد رکھنا۔ اگر آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں آپ تو اللہ کی رضا سے خالی ہو گئے۔ مثلا ایک بندہ میری تصویر بنا کر کوئی کارٹون بناتا ہے یا کوئی غلط بات کرتا ہے تو آپ اس کے سے الجھتے ہیں، تو آپ تو اللہ کی رضا سے گئے، فارغ ہو گئے، چھٹی ہو گئی آپ کی۔ اس لیے چھٹی ہو گئی کہ آپ اس وقت ضد میں آئیں گے، کس میں آئیں گے؟ اور اناپ پرست بندہ کبھی بھی خدا والا ہو سکتا نہیں۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس کو جانے دو۔ اللہ پاک ان پر بھی رحم کرے، مجھ پر بھی کرے، ہم سب پر رحم فرمائے، اور ہم کوئی معاذ نہیں کھولنا چاہتے۔ اللہ ہمیں معاذوں پر صرف اور صرف اپنے محبوب کے عشق والے معاملے میں ہمیں برکت عطا ہو، اور یہ اختلافات ٹھیک نہیں۔ آپ سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ تو ایک دوسرا میٹر ہے۔ اولیاء کاملین نے ایک بات فرمائی ہے، سننا چاہیں گے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر اگر عبادت نہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر اگر تو یہ بھی شرک ہے۔
ایک گل سنی ہے کہ کوئی نہیں اللہ کی رضا کی خاطر اگر مثلا میں نے آپ کو دیکھا ہے ابھی اس دیکھنے میں بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے. ایسے کر کے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے اللہ پاک کی رضا. تو آپ اللہ کی رضا کیا کریں اگر گستاخ لوگ ہمیں کچھ کہتے ہیں تو کہنے دیتے ہیں کیا کریں ان کو جھوٹ بات کو نہیں مانتے. اور اگر کوئی عاشق پریشان ہے تو ہم اس کو کہیں گے میاں جہاں کہو گے ہم تمہاری تسلی تشفی کر دیں گے. کچھ شاپ سے کوئی جھگڑا نبی پاک کے عاشقوں سے ہماری کوئی بحث بھی نہیں ہے. اور مجھے تو پچھلے دوروں میں بھی لوگ بہت کچھ کہتے رہے ہم نے کوئی جواب نہ دیا. اب بھی کسی عاشق کو ہم جواب نہیں دیں گے. آپ کو کہیں گے آپ نے دوسری پڑھنا ہے ایک استغفار کا سلسلہ کرنی ہے دو اور اپنے ماں باپ کو راضی کرو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور سیدھے سادے مسلمان بن کر زندگی گزار دو. اور ادھر فوت ہوگی ادھر قبر میں دیدار مصطفیٰ ادھر پکے رہنا ہے انشاءاللہ. ادھے ہاتھ کھڑے کیتا ہے انشاءاللہ. باقی جو کوئی کہتا ہے کہتے ہیں وہ ہوتی رہتی ہے باتیں ہوتی رہتی ہے. آستہ آستہ غلط آپ بھی دور ہو جائیں گے اگر غلط فہمی اگر اللہ کی رضا ہو تو اللہ پاک دو مسلمانوں میں اختلاف تو صورت ظاہر ہو جاتی ہے لیکن اللہ پاک ان دو مسلمانوں کو خلوص کی وجہ سے اکٹھا کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں ہے تو آ جائے گی آستہ آستہ آ جائے گی. آپ اپنا کام کریں گے روشی پڑھیں گے اور بس یہ ہمارا مشن ہے. اللہ ہمیں اس مشن پر پختہ رکھے. جن بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم کسی پیر کی حمایتی ہیں تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر دیں کہ ہم کسی کی حمایتی نہیں ہیں. ہر اس بندے کی ہم حمایتی ہیں کوئی بھی ہو جوتے بننے والا موچی ہو یا کپڑے سینے والا درزی ہو یا لوہار ہو جراثیمہ بنانے والا جس نے حضور کا نام لیا ہم اس کے ساتھی ہیں. اور جو حضور کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں. اگر ہماری اولاد ہے تو پھر بھی نہیں. ہمارا بھائی ہے پھر بھی نہیں. اگر ہمارا رشتہ دار ہے پھر بھی نہیں. جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے ہم اس کے ہیں چونکہ جو مصطفیٰ کا ہے مصطفیٰ کا خدا بھی اسی. اب آپ بیٹھیں اور آپ ایک حدیث سن لیں پھر ذکر دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کام کو اللہ کے لیے رکھا جس نے اپنے کام کو اللہ کے لیے رکھا سارے بولو اللہ کے لیے رکھا لینا پویا کرو. جس نے اپنے کام کو اللہ کے لیے رکھا کیسے اس کی ایک اور جگہ پر ایک حدیث ہے وہ سنا دیتا ہوں اس سے آسانی سے سمجھ آ جائے گی. فرمایا جس نے محبت کسی سے بھی کی اللہ کے لیے کس کے لیے اللہ پاک. من احب للہ من احب للہ جو محبت کرے اللہ کے لیے وَأَبْغَضَ للہ اور جو بغض بھی رکھے کس کے لیے اللہ کے لیے. وَأَعْطَى للہ اور جو کسی کو کچھ دے بھی کس کے لیے اللہ کے لیے. وَمَنَعَ للہ اور جو منع بھی کرے کس کے لیے اللہ کے لیے. فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ آقا کریم نے فتویٰ دیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. اس نے اپنے ایمان کو لیکن اللہ کے رضا کی میری مخالفت اگر کوئی اللہ کے لیے کرے اس کو اس پر بھی اجر ہوا ہے. کان کھول کے سنو کان کھول کے سنو. تمہارا شیخ بات کو پیٹ کے کرنے کا کبھی عادی تھا نہ ہے. یہ سن لو گناہگار میں پرلے درجے کا ہو ممکن ہے کہ پوری امت کے اندر میرے جیسا گناہگار نہ ہو. کم ترین بندہ ہوں میں حضور کی امت میں لیکن تم کو میں یہ صاف دو ٹوک بتلا رہا ہوں اگر کسی نے میری مخالفت اللہ کے لیے کی غلط فہمی ہوئی مگر وہ تھا اللہ کے لیے ہو جاتی ہے مگر وہ تھا کس کے لیے رضا. مثلاً کچھ صحابہ نے صحابی کی شکایت حضور سے لیکن جب حضور نے وضاحت طلب فرمائی
اور اس صحابی نے وضاحت دی تو حضور نے فرمایا تم بھی سچے تھے اس غلط فہمی سے، تم بھی سچے تھے، اور جس کے لیے تم بات کر رہے ہو وہ بھی سچا تھا۔ جس نے ہماری مخالفت کی کس کے لیے؟ یعنی ممکن ہے اس کو سمجھایا ہو ہم سے، اس کی دماغ میں یہ ہو کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے بات کرنے میں، ہمارے سے ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر ہوئی تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کرتا ہوا، اور اگر نہیں ہوئی اور اس نے سمجھا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی اور اس بنا پر وہ ہمارا مخالف ہے، تو قیامت کے دن اللہ اسے اجر دے گا۔ یہ سنیے، قیامت کے دن اللہ اسے اجر دے گا، بشرطے کہ نیت صحیح ہو، کلپ آدھا کاٹ کے نہ پیش کرے، یہ ذہن میں رہے، کلپ آدھا کاٹ کے اور یہیں سے پتہ لگ گیا نیت صحیح پھر نہیں ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہو اور کوئی ہماری مخالفت کرے، قیامت کے دن اللہ اس کو اجر دے گا، اس کی نیت صحیح پر، یہ حق ہے عروج المال۔ لیکن اگر صحیح نیت نہ ہو تو پھر ایک حدیث سن لیجیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی پر بہتان لگایا، جس نے کسی پر بہتان لگایا، وہ تیار ہو جائے اللہ کی پکڑ کے لیے۔ میں اگر کسی پر بہتان لگاؤں تو رب تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں مفتی ہوں یا میں شیخ ہوں، آپ لوگوں کا پیر ہوں، نہیں دیکھے گا۔ جس نے بہتان لگایا وہ خدا کی پکڑ میں آ جائے گا۔ اللہ ہمیں بہتان سے محفوظ فرمائے۔ ہم کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، کسی پر بھی۔ اگر کسی نے سمجھا کہ واقعات ہم غلط ہیں تو وہ بڑے اچھے طریقے سے کوشش کرے ہمیں سمجھانے کی، سمجھا لے اور اس کے مطابق ہو جائے گی، یا پھر وہ سمجھا نہ پایا ہم کوشش کریں گے جس میں ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمارا ساتھ ہے۔ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح لانفسنا، حضور کا ذکر جانوں کی بھی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ انفسنا کا ویسے اصلی معنی ہے ہماری جان، ہر جان کی جان نہیں، ہر جان کی جان ہوتی تو ٹینشن ہی کیا ہے۔ کسی ایک دیکھنے والے نے کہا تھا حضور کو، وہ جو کہا تھا وہ میں نے کہا، آپ سمجھ گئے۔ ابو جہل نے جب حضور پاک کو دیکھا تھا اس نے ایک بکواس کی نا، اتنے میں جب وہ چلا گیا تو سرکار ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ اور انہوں نے حضور پاک کو دیکھا اور دیکھ کر حضور نے فرمایا بڑے نال دا اکھان لگے، اور ادھر حضرت حسان بن ثابت نے کہا وَأَفْصَلُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْتُ، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے لم تارا، لم دیکھا نہیں، تو کبھی بھی۔ اچھا یہ کبھی بھی بڑا مزدار بات ہے، بڑی مزدار بات ہے، کبھی بھی۔ یہ اگر اس کی تشریح آشکارا کی جائے تو بڑی لاجواب ہے، کبھی بھی، یعنی جب سے اللہ نے مخلوق خلقی ہے تو خدا نے بھی آپ سے حسین کو چہرہ دیکھا، یعنی اس نے بنا کر دیکھے تو ہے نا، اللہ نے مخلوق بنائی تو دیکھا نا یا نہیں دیکھا؟ بولو، زمین بنائی اللہ کی دیکھی ہے، آسمان بنائے اللہ کے، اور فرشتے بنائے اللہ کے، بولو، حضور کو جو بنایا تو اللہ نے دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ، تو نہیں کہ تو مطلب یہ ہے کہ میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، مگر حضور جیسا تو خدا نے بھی نہ بنایا ہے نہ دیکھا ہے۔ دیکھتا تو خود اس لیے کہ کوئی بناتا، اللہ نے حضور جیسا کوئی بنایا، اور حضرت حسان کہتے ہیں میری آنکھ نے آپ جیسا کبھی،
ازواج والے کا لم تلد النساء، اور کسی عورت نے عورتوں میں سے آپ جیسا یا رسول اللہ سنگھ جنہی تو جنگیاں تو کہاں یہ بناتا رہا، وہ ماما ہی نہیں جمعیاں، بچہ کتوں جمعیاں، وہ ماما ہی نہیں، اس ماں نے لال دیا جس ماں کی کوکھ میں امنہ کا لال پڑا۔ یعنی حضرت امنہ کے مصری کوئی ماں میں کوئی ماں نہیں۔ خلقت مبرّا من کل عیب، آپ کو تو ایسے بنایا گیا، بنانے والے نے ایسا بنایا، عیب سے مبرّا، کوئی عیب آپ کے قریب آنے نہیں دیا، آپ کے قریب بھی آنے نہیں دیا، آپ کو تو فضیلتیں دی گئے، عیب دور کیے گئے اور کیا دیا گیا؟ فضلت علی الانبیاء جیسے آپ کو فضیلتیں دی گئی، عیوب سے مبرّہ پیدا کیا گیا۔ وَأَنَّ لَقَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور ایسے لگتا ہے آپ کے رب نے آپ کو پوچھ کر بنایا ہے۔ اب دیکھیں یہ اگر آج کے دور میں کوئی بندہ کرتا یہ جملہ کہتا، میرے آقا حضرت بریلوی فرماتے ہمارے دلوں کی دھڑکن کہو بے شک، جس کا امام محمد رضا ہے آپ کا، کچھ اس لیے بھی ہمارے پہ شکنجے ہیں مگر گھبرانا نہیں۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی اٹھانا تو بندہ بلے 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 یا پھر بلے بلے ایسا عشق امت میں عام کیا، ابھی بھی گستاخان مصطفیٰ کسی بات پہ اتنا نہیں گھبراتے، اعلیٰ حضرت کا نام لوگ گھبرا جائیں۔ عشق و محبت، 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 وہ آپ نے کمال کر دیا۔ آپ تو اللہ پاک کا تعارف بھی یوں کراتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا، رب کے پڑھو وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، وہ قواری پاک مریم وہ نفخت فیہ آدم، وہ قواری پاک مریم وہ نفخت فیہ آدم، ہے عجب نشان آدم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، 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 تجھے حمد ہے خدایا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پڑھو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب،
ہمیں گھر دے اللہ پاک کی قسمیں سرکار کی شانت بلے بھرے بھائی میں کلمے کی قسم ہے سرکار کی شان بلے بھرے پر عامر رضا کی شان حضور دا صدقہ عجب ہے وہ ایک کلام نہیں وہ جس دے لاکھ کلام ایک پسے کا لائے آپ اس کی لہر بہر دے وہ ایزا ایک قرآن ہے اور آگے کے بارے وہ ایزا بنا چکے اب جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا کرو قسمت عطا وَإِلَى الْإِلَهِ فَارْغَب وَإِلَى الْإِلَهِ فَارْغَب کرو عرض سب کے مطلب وَإِلَى الْإِلَهِ فَارْغَب کرو عرض سب کے مطلب کہ تمہیں کو تکتے ہیں ساتھا قیامت کے دن سارے کس کو تکیں گے ہاتھ سارے نے رکھے ہو وہاں کوئی مولی صاحب تمکین صاحب بھی ہوگے تو وہ کس کو دیکھے گا اچھا بولو نبی کس کو دیکھیں رسول کسے دیکھیں فرشتے کسے دیکھیں جنت کس کی منتظر میزان کس کو دیکھے او میاں پلسرات کس کو دیکھے سارے مل کر بولو شفاعت کسے دیکھے او میاں ہون بولو جس کو اللہ کہتے ہیں وہ رب کسے دیکھے اور اللہ کے سوا جو باقی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا فرمایا اعلیٰ حضرت کہ تمہیں تکتے ہیں سب کرو ان پہ اپنا سایہ کرو ان پہ اپنا سایہ بنو شافع خطایا ہمیں بھیک مانگ دے تیرا راستہ بتایا آدھا تمہیں حضور سے محبت رکھیں اپنی ماں سے بھی بڑھ کر یہ پڑھنی جڑی پڑھتے ہو ذرا ہمیشہ والی پڑھ لو اپنی ماں سے بھی باپ سے بھی اپنی بیوی بچوں سے بھی اپنے خاندان قبیلے سے بھی اپنی جان سے بھی پاکستان سے بھی اس جہان سے اگر سب سے بڑھ کر اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر اگر تم نے مصطفیٰ پاک سے محبت کر لی دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری مغفرت بھی تمہاری بخشش بھی تمہاری رحمت بھی تمہاری جانے دو جسے خدا کہتے ہیں وہ بھی تمہارا اس پر پکے رہو گے پھر بولو اب آخری مرتبہ پھر دہراؤ سبق ہمیشہ درود شریف پر پختگی کرنی ہے استغفار کی کثرت کرنی ہے فالتو باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا فالتو کاموں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا اپنے مقصد سے نظر نہیں ہٹانی اپنے مشن کو نہیں بھولنا ہمارا مشن تعویذ اور دھاگا نہیں ہم منکر تعویذ بھی نہیں ہم منکر درود و سلام بھی نہیں ہم منکر غم بھی نہیں ہم منکر
لائق بھی نہیں، لیکن اپنا مشن ہے مصطفیٰ تک پہنچنا، پھر مصطفیٰ کریم کے قدموں سے خدا تک پہنچنا۔ اس کام کے لیے ہم درود شریف ہی پڑھیں گے، اس کام کے لیے ہم استغفار ہی کریں گے، اپنے مشن سے بالکل نہیں چھٹیں گے، اپنے مطلب کو اپنے دماغ سے جانے نہیں دیں گے، اپنے محاربین سے جھگڑا نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، اپنے پاک سے وفا کریں گے، جب تک آخری سانس ہے ذکر مصطفیٰ کریں گے، اپنی توجہ کا مرکز اور اپنی توجہ کا قبلہ مصطفیٰ پاک کو بنائیں گے، اپنی توجہ کا مصطفیٰ پاک کی ذات کو بنائیں گے، اس پر پختہ ہے۔ اب کہو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، سلطان نبی کے دیوانے، غمخوار نبی کے دیوانے، لجپال نبی کے دیوانے، سلطان نبی کے دیوانے، مختار 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 نبی کے دیوانے، غمخوار نبی کے دیوانے، لجپال نبی کے دیوانے، لجپال نبی کے دیوانے، لجپال نبی کے دیوانے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور صوفی جی یہاں کوئی انفارمیشن لینے آئے ہو نہیں تو ہاتھ کھڑا کرو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ رپورٹ لے جاؤ پر نعرہ لا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، سلطان نبی کے دیوانے، غمخوار نبی کے دیوانے، لجپال نبی کے دیوانے، مختار نبی کے دیوانے، ہم سونے نبی کے دیوانے، لجپال نبی کے دیوانے، سلطان نبی کے دیوانے، مختار نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے۔ یہ آج میں کفارہ بھی ادا کر رہا ہوں۔ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ فتویٰ کسی مفتی صاحب عام کا نہیں، عام مفتی کے فتوے کی بھی بڑی قدر ہوتی ہے۔ یہ فرمان آمنہ بلال کا، ان سے بہتر ایمان کی تشریح جاننے والا ہی، ایمان کا معنی سمجھنے والا ہی، ایمان کی ڈیفینیشن کرنے والا ان سے بہتر لا یؤمن عبد، ایک مقام پر، اور ایک مقام پر بنا لا یؤمن احدکم، تم میں سے ایک بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، الناس اجمعین اور سارے لوگوں سے بڑھ کر میں اسے محبوب نہ ہو۔ اور سارے لوگوں میں استاد بھی ہے اور پیر بھی ہے، بے شک اجاد ہے۔ سارے لوگوں میں استاد بھی ہے اور پیر بھی ہے۔ چونکہ ماں باپ کا الگ ذکر ہو گیا، ماں باپ کا الگ حتی اکون احب الیہ من والدی والناس اجمعین۔ اولاد کا ذکر ہو گیا، ماں باپ کا ذکر بھی کچھ بول سکتا گرمی چھوٹی ہے، ماں باپ کا ذکر بھی ہو گیا، اولاد کا ذکر بھی ہو گیا،
سے اجمعین. اب جو سب ہے ان میں بیوی ہے کہ نہیں؟ میں سندا اچھا پھر بول ایک بار پھر بولو. استاد بھی عالم فاضل بھی ہر بندہ ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. ماں باپ کا جدا ذکر کیا, پھر پوری کائنات کے لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ سارے بعد میں ہوں اور اپنا کلال پہلے ہو. تو جس کو یہ نعمت نصیب ہو گئی ایمان اسی کے دل میں ہے. اب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اونچی آواز میں پڑھیں. پہلے پڑھیں اس کے بعد ہم معمول کے مطابق فاتحہ پڑھیں اونچی آواز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ہمارے کچھ ساتھی جن کی والدہ بہت میں ایک دو ساتھی کچھ ایسے ہیں جن کے ایک دو کے 3 کے بلکہ والد بہت ہوئے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جن کے خاندان میں کوئی اولاد بہت ہوئے ہیں. ان کے لیے بخشش کی دعا, امت کے لیے مغفرت کی دعا. اور ایک ساتھی ہمارے جن کو بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کے لیے دعا کہ اللہ آپ کو جان بر فرمائے اور سے جاریت. اور کسی ساتھی کی جو دل میں عاجز ہے وہ اپنے دل میں عاجز رکھے. اللہ پاک دلوں کی عاجزوں کو جانتا ہے. اور سورہ فاتحہ کا بہت برکت بے پناہ ہے. ہم لوگ صرف اس کو فوت ہونے پر ہی پڑھتے ہیں, کسی کے کوئی پر جا کر اس کو بیمار کی حالت کے لیے جا کر پڑھ دو تو شفا ہو جاتا ہے. سمجھے وہ ایک سنگی انہوں کو میں سنگیاں کا بیٹا جڑا بیمار سی انہوں نے اگر دعا کروں گا تو تھوڑا پرابلم ہو گیا. میں نے کہا فاتحہ شریف, انہوں نے نہیں فاتحہ نہیں پڑھنی, مجھے زندہ ہے سادے بنے کہ سادے ہونے کہ 40 نام کم از کم کتب توسیر میں اسکابیہ کے لئے جو مطلب سورہ فاتحہ شریف بھی پڑھ کے خود دم کر لیا تو موقع ہوں گے. سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اگر آپ اپنے بچوں پر بھی دم کریں گے تو برکت نصیب بیمار کے لیے پڑھیں گے فاتحہ ہوا. اسی نیت سے اگر آپ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں اللہ پاک اس کو پورا فرمائے گا. گرچہ بہتر ہو یہ دعا کیا کریں یا اللہ اگر فلاں نعمت ہمیں ملنی بہتر ہے ہمارے ہاتھ میں تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے. ملنی بہتر نہیں تو پھر نہ منگیا تو ایک بندے دعا منگی یا اللہ میں سونا چاہیے لگ تک گیا تو سونا اس بنا کے دیتا بیوی نے باتیں بنائی نا جا رہی سی ڈاکو پہ تو چھکے ہونا پڑھنی رپارٹ گئے بیگم روندی کر رہے ڈاکو ہے اس آگیا وہ نہ ہی منگا سونا تو جگہ سی کم دعا کرو اللہ پاک جو ساڑھے ہاتھ میں بہتر ہے وہ عطا ہو, جو ساڑھے ہاتھ میں بہتر نہیں وہ عطا جو مثلا ناقص ہے نا ناگان بلکہ نہ وہ چیز مانگ بیٹھتے ہیں جو ساڑھے ہاتھ میں اللہ سن وہ چیزوں عطا فرمائے جو ساڑھے ہاتھ میں بہتر ہے. اللہ پاک جنوں پر زندہ رکھے, اپنے گھر میں علیم کی محبت میں زندہ رکھے, موت عطا فرمائے, اسلام و ایمان کی حالت میں اور قیامت رہنے رسول کی شفاعت میں مل کر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين